السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. حمد و ثنا رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل سید ولد آدم خاتم الانبیاء امام المرسلین امام المتقین صلوات اللہ وسلام علیہ پر. آج اس موقع کی مناسبت سے کہ ہم رمضان المبارک یہ بابرکت مہینے کے دنوں کو گزار رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہمیں ثواب اور اجر بھی مکمل عطا فرمائے. رمضان المبارک اس مبارک مہینے کا نام رمضان المبارک ہے اور اسی لیے اس کو قرآن عظیم شان کے طرف بھی نسبت کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن عظیم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مغفرت کے اسباب ڈھونڈتے ہیں اور مغفرت کے اسباب اور توبہ استغفار کرنے کا حکم ہے، اور مغفرت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب قرآن عظیم الشان ہے. امام احمد بن حنبل، امام زہری، امام شافعی اور اس کے علاوہ کئی علماء کا متفقہ جو ان کے عمل ان کے باتوں کا جو نتیجہ ہے جو خلاصہ ہے میں آپ کے آگے پیش کروں، کیونکہ ایک ایک قول کو الگ الگ سے عبارت کے ساتھ پیش کرنا اور آپ کو بتانا تاکہ قرآن پاک کے عظمت اور اہمیت معلوم ہو. خصوصاً رمضان کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں خلاصہ سے بتاؤں. یہ آئمہ فرمایا کرتے تھے رمضان داخل ہوا ہے تو کام چھوڑ دو، قرآن پاک اٹھاؤ، ٹائم دو اس کو. لہذا امام احمد بن حنبل امام شافعی کے بارے میں آتا ہے 60 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ 30 دنوں کے اندر کم از کم 60 بار اس قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ اس رمضان کے اندر
رب سے استغفار، رب سے توبہ، رب کے پاس سے اپنا مقام بلند کرنا، دنیا کا مقام ہو آخرت کا مقام ہو، بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کے اندر رب دعا قبول کرتا ہے، عبادت ڈبل کر کے قبول کرتا ہے، اور عبادتیں ڈبل ہو جاتی ہیں بلکہ ٹرپل ہو جاتی ہیں، بلکہ قرآن کے تو ایک لفظ کو اللہ رب العالمین کے نبی کی وضاحت کے مطابق 10 گنا کر کے دیا جاتا ہے، اور پھر رمضان میں اس سے زیادہ بے شمار انداز سے اللہ دیتا ہے۔ اس لیے وہ مکمل اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے، قرآن کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ کاروباری بندہ چاہیے ان کے اس سنت کے مطابق، رسول اللہ کے اس اعلان کے مطابق، اس مہینے کے اندر درجات کے بلندی کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کو جیب میں رکھیں۔ ہم اپنے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک آ رہا ہے تو اس سے بات کر لو، اس سے فارغ ہو کر 1 آیت 2 آیت پڑھتے جاؤ۔ پورا دن آپ سے اگر 1 آیت بھی پڑھی گئی، سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے ہو۔ اس مہینے کے اندر رب سے رابطہ کرنے کے کامیابیاں آپ کو مل گئی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ میسج ہے رب العالمین کا، پیغام ہے رب العالمین کا، یہ ہدایت ہے، رشد و ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے۔ اور خصوصاً جب یہ روزہ شروع ہو جاتا ہے تو رمضان کے مہینہ داخل ہوتے ہی سب سے زیادہ اس عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، رب کا میسج ہے، رب سے براہ راست اس کتاب کا رابطہ ہے، لہذا جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے سمجھ لیں وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ ہر چیز پر سخاوت کرنے والے، بہت زیادہ توجہ دینے والے۔ وکان یکون فی رمضان اجود الناس، خصوصاً رمضان کے اندر نیکیوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، اور خصوصاً جبریل جب آتے تھے، وکان جبریل ینزل فی رمضان، رمضان کے مہینے کے اندر جبریل اترتا رسول اللہ کے پاس آتا تھا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتا تھا۔ ہر رات جبریل آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو اپنی زبان سے پڑھ کے منزل سناتے ہیں۔ پورا سال کے اندر جبریل کو 1 دفعہ سناتے ہیں، لیکن رمضان جب شروع ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات تشریف لاتا ہے، اور ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام چھوڑ گئے، قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جبریل کوئی دوسرا کام نہیں کر رہا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف منزل ہی سن رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا رمضان کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں ایسے ہی جھک جاتے تھے، ایسے ہی متوجہ ہو جاتے تھے کہ وہ زیادہ تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، ہوا تو بہت تیز ہے، انسان کے اندر تک جاتی ہے، اور 1 سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے کیسے تیز ہو گئے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں؟ اس کا جواب ذرا سن لیجیے گا، میں آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس ہوا کی دی ہے کہ سامنے یہ پیپر پڑے ہیں، یہ اوراق پڑے ہیں، یہ درختوں کے پتے پڑے ہیں، یہ گھاس کے پتے ہیں، اوپر سے ہوا چلتی ہے، اڑا کے لے جاتی ہے، لیکن کچھ بیچ میں کچھ اوراق، بیچ میں ایسے پتے رہ جاتے ہیں، نہیں جا رہے آگے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نیکیوں میں سے کوئی نیکی جو کر سکتے ہیں نہیں چھوڑتے، سارے نیکیاں کر گزرتے تھے، اور سارے کے سارے توجہ زیادہ تر قرآن پاک کی طرف ہوتی تھی، اس لیے ہوا سے بھی تیز اعمال کرنے لگتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے اندر ہمیں بھی قرآن کی طرف توجہ، اچھی کاموں کی طرف توجہ، نیکی اور صدقات اور خیرات کی طرف پوری طرح توجہ کرنی چاہیے، تاکہ یہ مہینہ خالی نہ نکلے۔ ہم یہاں پہ جو اعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ جو عقیدہ اپنا رہے ہیں قرآن کے مطابق ہو،
جو ہم عمل کر رہے ہیں سنت کے مطابق ہو اور اعمال پہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر محدود ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب اندازہ لگائیے، قرآن پاک نے فرمایا یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، انہ لتنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا پیغام ہے، رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا قرآن پاک پر تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا تالے لگے ہوئے ہیں دلوں پر؟ اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا کے بادشاہوں کے میسجوں پر تو توجہ دیتے ہو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے پیغام اس کے میسج پر توجہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ پھر فرمایا علی قلبک، روح امین کے ذریعہ آپ کے دل پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پاکیزہ کتاب، پاکیزہ ذات کی طرف سے، پاکیزہ وساطت سے، پاکیزہ فرشتے کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ دل والے تھے اس کے اندر اتر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا تاکہ لتکون من المنذرین، لتکون من المنذرین، تاکہ 1,24,000 انبیاء کی لڑی میں آپ شامل ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ آپ لڑی میں تب شامل ہوں گے جب رب العالمین کے پاس کوئی پیغام، کوئی کتاب ہو، اور یہ عربی زبان میں، صاف ستھری زبان میں جو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے، اس پر مشتمل ایک کتاب آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت بھی بڑھ گئی ہے، اور ہر وہ بندہ جو اس کو یاد کرتا ہے اس کی عزت بھی دوبالا ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ کتاب آج کل کے نہیں ہے، یہ 1400 سال نہیں، 1500 سال پہلے کی بھی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر جو اللہ نے بتایا یہ نہ سمجھنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی ہے، نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اس کا اعلان تو آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے۔ جو بھی کتاب آسمان سے آئی ہے، مشترکہ کتاب ہو یا عمومی کتاب ہو، ایک نبی کی کتاب ہو، 2-3 نبیوں کا مشترکہ ہو، کیونکہ کتابیں ایسی آتی تھی، ان سب کتابوں کے اندر ٹائٹل کے اوپر اعلان لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جن کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی کتاب کا نام قرآن عظیم ہوگا، قرآن کریم ہوگا، قرآن حکیم ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے اندر قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے، قرآن کو حکیم بھی کہا گیا ہے، قرآن کو مبین بھی کہا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک حکمت پر مبنی کتاب ہے، اس کو قانون بناؤ گے تو حکمت ہی حکمت، کامیابی ہی کامیابی، اس کے اندر راز ہے کامیابیوں کے، تم اس کو سینے سے لگاؤ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کتابیں بڑی آئیں، لیکن وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ نساء اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایک عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ سے انکار کرنے والا، اس کو فیصلہ کے لیے نہ لانے والا، انکار کرنے والا کافر ہوگا، فاسق ہوگا، ظالم ہوگا۔ لہذا اس قرآن کی عظمت کو دیکھیے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ذات ہے وہ جس نے یہ فرقان کو نازل فرمایا، یہ حکمت والی کتاب، یہ واضح کتاب، یہ ذکر و نصیحت والی کتاب، یہ خیر خواہ کتاب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے دیا، اور دینے والے بابرکت ذات ہے، بابرکت کتاب کو اتارنے والے بابرکت ذات ہے، اور اس کو اپنانے والے بھی برکتیں پائیں گے، دنیا آخرت کی کامیابیاں یہ سمیٹیں گے۔ پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم وانه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔
فرمایا قسم ہے، رب العالمین فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع جہاں پہ ستارے موجود ہے یا جہاں پہ ستارے غروب ہوتے ہیں اس جگہ کی قسم ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو یہ بہت بڑی قسم میں کھا رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میں بہت بڑی قسم کھا رہا ہوں، اور جس کو رب العالمین نے بڑی قسم کہا، جس کے لیے کہا قسم کھائی جا رہی ہے جس کے لیے، وہ بھی بہت عظیم چیز ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم، یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے۔ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ ہے، محفوظ ہاتھوں میں آپ پہنچی ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہم نے دے دیا، پاکیزہ پر نور دل کے اندر اب موجود ہے، اور من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اب اس کو ایک خط کے طور پر سمجھیں نا، اللہ نے خط بھیج دیا، سنو بھائی میں کیا چاہتا ہوں، تمہارے لیے کیا دینا چاہتا ہوں، تمہاری کامیابیاں کس چیز کے اندر ہے، سمجھنے اگر ہم سمجھنے والے ہیں نا، ہمیں یہی سے حساب ہو چکا ہے، ہم سمجھیں، مرتبہ بلند کریں، یہاں سے تسلی کر کے جائیں، قبر میں بھی میں کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، حساب کتاب میں بھی کامیاب ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے اس کتاب نے سب کچھ بتلا دیا، پھر شیطان کے پیچھے چلنے لگ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہے، قرآن اتر رہا ہے، آیتیں اتر رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں، اور سنتے ہوئے اتنا ذوق اور شوق دل کے اندر، اور پڑھنے لگے ساتھ ساتھ جبریل جو الفاظ پڑھتے ہیں یہ مجھ سے رہ نہ جائے، اتنا شوق، اتنی لذت۔ آج کل بھی یہی لذت ہے میرے بھائی، اگر آپ دل سے پڑھنا شروع کریں، اس کو اللہ کی میسج سمجھ لیں، اللہ کے پیغام سمجھ کر اس کو سمجھیں کہ میں نے اس کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شوق میں آ کر نہ پڑھیں، لا تحرک به لسانك، اپنی زبان نہ چلائیں، نہ ہونٹ ہلائیں، چپ کر کے سنو، یہ انتہائی عظیم کتاب ہے، چپ کر کے سنو۔ پھر یہ نہ سوچنا میں چپ کر کے سنوں اور زبان نہ ہلاؤں، پھر تو اللہ میں کیسے یاد رکھوں، ایک ذمہ داری جو مجھ پر سونپی گئی ہے، میرے اوپر جو ڈالی گئی ہے، میں اسے کیسے ادا کروں۔ فرمایا کہ ہم سنانے والے ہیں، ہم یاد رکھوانے والے ہیں، دل میں محفوظ بھی ہم کروائیں گے، اور پھر ثم ان علینا بیانہ، اور ان کے ایک ایک معنی سے بھی آپ کو ہم واقف کریں گے۔ غور سے سن، چپ کر کے سن۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، جب قرآن پاک سنا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، سنو، پڑھو مت۔ کافروں کی طرح یہ نہ کہنا لا والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب یہ انسان یعنی محمد الرسول اللہ قرآن پڑھتا ہے، تم بھی پڑھتے جاؤ، شور شرابہ کرتے جاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن پاک غالب کتاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم جو میسج تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، جو پیغام رب کا تم تک پہنچ چکا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ یاد رکھو تم قدر نہیں کرتے ہو، اللہ نے یہی فرمایا نا، تم قدر نہیں کرتے ہو۔ اس کتاب کو پڑھنے کا حق، سوچنے کا حق، سیکھنے کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ اگر یہ کسی پہاڑ پر اتار دیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم انسان پتھر دل ہو، تمہارا دل ہے لوہا ہے یا پتھر ہے، کیا چیز ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن کی بات سن ہی نہیں رہے ہو، رب کا میسج آ چکا ہے، اسے اپنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہو۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ اور یہ رحمت بھی ہے، یہ سکون بھی ہے، یہ رونق اور کامیابی ہے قبر کے، یہ کامیابی ہے آخرت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذرا دیکھیے، احد کے اندر
جہاد ہوا اور جہاد میں 70 صحابہ کرام فوت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جنازے کو سامنے لائے، اور اب وہاں پہ کپڑے کی قلت اور دفنانے کے لیے قبر بنانا بھی مشکل. رکھتے رہیں، ایک ایک کے لیے الگ الگ قبر بنائیں تو وہ بدبودار ہو جائیں، لاش خراب ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا انتظام بھی نہیں، ایک ایک کفن کے اندر 2 3 کر کے ان کو ڈالنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لے کے آؤ. 2 بندے جب جب لائے جاتے، لے کے آتے 2 بندوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتاؤ کس نے زیادہ قرآن سیکھا ہوا ہے ان میں سے، کس کو زیادہ یاد ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، اشارہ دیا جاتا کہ اس نے قرآن زیادہ سیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفن کے اندر پہلی جگہ دے دیتے. اگر کم ہو جائے تو کچھ حصہ، جسم کا حصہ نظر آئے تو اس کو نظر آئے، اس کا نظر آئے جس نے قرآن کم سیکھا ہے. اور پھر قبر کے اندر اتارتے ہوئے فرماتے بتاؤ کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. لحد کے اندر اتارتے ہوئے سب سے اندر اس کو کرتے، آگے اس بندے کو رکھتے پہلے جس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو. دیکھیے یہ عزت ہے یا نہیں، اور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن پاک والوں کی عزت ہم ہر ایک بندے کے اندر خود ہی فطرتاً موجود ہے. کلمہ طیبہ کے بعد ہر انسان کے دل کے اندر حافظ قرآن کے بارے میں عزت ہے، ہر انسان کے دل کے اندر عالم کے بارے میں عزت ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں میری کیا عزت ہے؟ اگر سوچا جائے میں آپ میں سب سے کم خوبصورت اور قد کاٹ کے لحاظ سے سب سے کم، میں آگے منبر رسول پر کیوں کھڑا ہوں؟ اس قرآن نے کھڑا کیا. اگر میں اس کی قدر کروں، میں رب العالمین کی بھی قدر کر رہا ہوں، پھر میں اس قرآن کی بھی قدر کر رہا ہوں. اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن کے اس عزت کی قدر میں نہ کروں، سمجھ لیں یہ قدر خود بخود کم ہوتی جائے گی. قرآن کو سیکھے، قرآن کے بندہ قدر کرے، اس کی عزت مل جاتی ہے. ایک ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذرا ذہن میں لائیے میرے بھائی. میں نے اس دن دیکھا ملیشیا کے سارے سیکورٹی ان کے پیچھے ہیں، فوج آگے پیچھے ہیں. میڈیا کی اس دور میں آپ بھائی نے سب نے دیکھا ہوگا، مجھے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. آگے پیچھے گاڑیاں جا رہی ہیں، سرکاری گاڑیاں، اس کی سیکورٹی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں پیچھے، لاکھوں کی تعداد میں آگے بندے چل رہے ہیں. اور جس میدان کے اوپر یہ اگر کھڑے ہوتے ہیں، قربان جاؤں اللہ رب العالمین کی کتاب پر کہ اللہ کی کتاب نے ان کو اتنی عزت دی کہ سارے لوگ اس کو ایک جھلک دیکھنے کی تلاش میں ہیں کہ میں بھی ایک دفعہ دیکھ لوں. قربان ہو رہے ہیں لوگ. یہ عزت کس وجہ سے؟ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کو عزت نبی ہونے کی اور نبوت قرآن کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو عزت ملی. کن نجوم جو کہا میرے صحابہ کو کوئی گالی نہ دے، لا تسبوا اصحابی، کوئی گالی نہ دے. جو عزت ملی امہات المومنین کو عزت ملی، تابعین کو عزت ملی، تبع تابعین کو عزت ملی. خیر القرون جن کو کہا گیا میرے بھائی، واللہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے ساری عزت ملی ہیں. یہ ساری عزت قرآن کی وجہ سے ہمیں بھی مل رہی ہے، ہمارے علماء کو بھی مل رہی ہے، ہمارے قاریوں کو بھی مل رہی ہے. ایک قاری جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہے، ہم ہاتھ باندھ کے اس کو آگے کھڑے کر کے پیچھے گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں. بھئی کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس قرآن کے احترام میں، اس قاری کے احترام میں. قاری بھی محترم ہو گیا کیونکہ اس کے دل میں قرآن ہے. وہ جو اوپر ہوتا ہے ہم بھی اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتا ہے ہم بھی نیچے ہوتے ہیں. کیوں؟ قرآن اس کو یاد ہے، قرآن کے مطابق وہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے. ساری عزت قرآن کی وجہ سے میرے بھائی. آپ دیکھو ایک دور یہ آ گیا، کورونا آ گیا، ہندوستان قرآن کو طرف دیکھنے لگ گیا، پورے کا پورا ہندوستان. کل کے بعد ہی پکڑ کے اس کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے، قرآن والوں کو پکڑ کے مارنے کی کوشش کر رہے تھے. رب العالمین نے منوا لیا نا کہ بھائی میری کتاب ہے، یہ میری کتاب کو ماننے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر میری کتاب ہے. اللہ رب العالمین اپنی کتاب کی عزت خود ہی دلا دیتا ہے. ابن ابزا کا ایک واقعہ آتا ہے، یہ ایک غلام ہے. سیدنا عمر
حج بھی جانے لگے اور ابن ابزا کو جو غلام تھے انہیں آزاد کیا، وہ حافظ قرآن بن گئے تھے۔ وہ آئے، عمر فاروق نے کہا ابزا، ابن ابزا کو گورنر بناؤ، میں جا رہا ہوں حج کے لیے۔ راستہ عصفان کے مقام پر بندے نے پوچھا عمر آپ مکہ کے اندر کس کو مقرر کر کے آ رہے ہو؟ کہنے لگے میں مکہ کے اندر حج پہ تو آگے پیچھے جانا ہے نا، اب اس وقت جو قیادت ہے، جو کام دیکھ رہا ہے، جو مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، وہ ابن ابزا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اہل وعدے پر آپ ایک غلام کو مقرر کر کے آ رہے ہو، عربوں کے اندر کوئی باعزت شخص نہیں رہا۔ عمر نے فرمایا ٹھہر جا، سوچ کے بات کر، انہو آخذ لکتاب اللہ حافظ لکتاب اللہ، یہ حافظ قرآن ہے، سوچ کے بات کر، اور عالم للفرائض، یہ علم میراث کا بھی عالم تھا اور یہ حافظ قرآن بھی تھا، اس لیے میں نے ان کو مقرر کیا ہے۔ چپ ہو گیا بندہ اور کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، حافظ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، حافظ قرآن تھے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حافظ قرآن تھے عمر فاروق خلیفہ بنے، حافظ قرآن تھے عثمان خلیفہ بنے، حافظ قرآن تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے۔ یہ ایک اصول چلا آیا ہے پیچھے، اب بھی یہی اصول ہے اگر کوئی مانے تو۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اصولوں کو بھی چھوڑ دیا، اب آگے جا کے دیکھا جائے گا ہمارا کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیۃ من کتاب اللہ، جو قرآن پاک کے ایک آیت پڑھ لے، فلہ حسنۃ فالحسنۃ بعشر امثالها، ایک لفظ پڑھنے سے ایک ثواب ملتا ہے، لیکن ایک ثواب 10 گنا کر کے اس کو دیا جاتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن پڑھتے ہوئے جب انسان کھولتا ہے اس قرآن کے اندر لفظ الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے، یہ الف لام میم پڑھا تو اس کو ایک نیکی جو 10 کے برابر ہے وہ مل گئی؟ نہیں، صرف الف، اس کو ایک نیکی مل گئی، اس ایک نیکی کو ہم نے 10 میں کنورٹ کر دیا اور 3 10 30 ہو گئے، لہذا الف لام میم جو انسان صرف پڑھتا ہے اسے رب العالمین 30 نیکیاں دیتا ہے۔ اب آگے سوال ہے، رمضان کے اندر پڑھے تو وہ الگ بات ہے، اللہ رب العالمین جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، لہذا رمضان کے اندر سارے نیکیاں ڈبل سے ٹرپل ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب بھائیوں کو چاہیے قرآن کی طرف توجہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یاد رکھو گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان نفرت کرتا ہے، وہاں پہ ٹک نہیں سکتا۔ یہ طاقت ہے قرآن پاک کی۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین کے نبی نے، یاد رکھو وَلِلَّهِ أَهْلِينَ فَإِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اللہ رب العالمین کی بھی فیملی ہے۔ آپ بھی کہیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا کیا مطلب ہوا؟ ایک ہے بچوں کا ہونا، بیوی کا ہونا، وہ نہیں جس کو انسان اپنا سمجھ کے گھر پہ رکھ کے اس کے خرچے کا، اس کے رہائش کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کی بیماری کا سب کچھ بندوبست کرتا ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے، اس کو فیملی کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ رب العالمین کی بھی فیملی ہے، رب العالمین کی بھی فیملی ہے۔ فرمایا ان للہ اہلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا ان للہ اہلین، سوال کیا اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی بھی فیملی کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے ہم اہل اللہ وخاصتہ، ہم اہل القرآن وخاصتہ، یہ اہل اللہ ہیں جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، جو روز کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹائم بہت کم ہے،
قرآن پاک کے بارے میں آپ بولتے جائیں ختم ہونے والا نہیں. اتنی فضیلت. ایک بچہ قرآن پاک کا حفظ کرتا ہے, ایک بچہ قرآن پاک کا حفظ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سب کو حافظ بنایا. فرمایا یدعا یوم القیامت والدین, ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے والدین کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا جو اس سورج کے نور سے بھی زیادہ ہوگا, زیادہ روشنی ہوگی اس کی. اور یاد رکھو یہ ماں باپ کا حال ہے, خود حافظ صاحب کا کیا حال ہوگا, اس بچے کا کیا حال ہوگا, اس کی کتنی بلندی ملے گی. میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع الکرام البررۃ مع السفرۃ الکرام البررہ, باعزت فرشتوں کے ساتھ اس حافظ قرآن کو, جو باقاعدہ پوری قرآن حفظ کر کے اس کو اچھی طرح اس نے یاد رکھا ہے, اس کو ان فرشتوں کے صف میں کھڑا کر کے دکھایا جائے گا, دیکھو اس نے پورا قرآن پاک یاد رکھا اور اس کو حفظ کیا, اس کے ساتھ اٹیچ رہا. یہ قرآن پاک کے بارے میں اعلانات ہے. اور پھر فرمایا قبر کے اندر جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پر اس قبر کو کشادہ کرنے کے لیے, پرنور کرنے کے لیے سورہ تبارک الذی پڑھنے کی ضرورت ہوگی. سوتے ہوئے ہمیشہ پڑھا کرو میرے بھائی. قبر کے اندر نجات ہے تو قرآن, موت کے لیے نجات ہے تو قرآن, وہاں پر بھی یہی صاحب قرآن, اور دفنانے کی حالت میں بھی یہی قرآن. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے اندر ایک بندہ تھا, اور وہ بندہ ایک رات کھڑے ہو کے سورہ کہف پڑھنے لگ گیا, قیام کرنے لگا. قیام کے اندر سورہ کہف پڑھنے لگا. اچانک اپنے سر پر کچھ بدلی محسوس کرنے لگا کہ کوئی اوپر کوئی چتری سی کوئی چیز چل رہی ہے, اور اسے دل میں سکون آنے لگا. تو ساتھ ہی بچہ کہیں لیٹا ہوا تھا اور ایک سائڈ پہ گھوڑا بندھا ہوا تھا, وہ گھسکنے لگا, وہ شور شرابہ کر کے اپنی اس رسی سے نکلنے لگا. تو اس بندے نے دیکھا کہ وہ بچے کے اوپر آ رہا ہے, اس نے چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول, میں رات سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور ایسے ایسی واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هي السکینہ نزلت من رب العالمین, یہ ایک سکون تھا, رحمت تھی, آپ کے دل میں اللہ نے اتارا. فرشتے تھے جو آپ کے دل کو پرسکون رکھنے کے لیے, آپ کے اوپر سکینت نازل کرنے کے لیے فرشتہ آیا ہوا تھا. لیکن اس کو جانور دیکھتے ہیں, اس نے دیکھ لیا اور اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا. اور پھر ایک اور حدیث ہے, ابی بن کعب فرماتے ہیں میں ایک دن رات قیام کر رہا تھا, سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا, اور سورہ بقرہ پڑھتا گیا, ساتھ ہی اوپر سے ایک چتری آ رہی ہے, اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. گھوڑا بندھا ہوا تھا ایک سائڈ پہ اور وہ بھاگنے لگ گیا. ساتھ یحییٰ نام ہے میرا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا, اس کے اوپر آنے کا خطرہ میں نے محسوس کیا. اور جب میں خاموش ہوتا ہوں تو وہ بدلی, وہ چتری سائڈ پہ ہو جاتی ہے. جب میں پڑھنے لگتا ہوں وہ ساتھ ہی میرے قریب آنے لگتی ہے. میں بھی حیران ہوا یہ ہے کیا. آخر صرف بچے کی ڈر سے میں نے چھوڑ دیا, اور جب باہر نکل کر دیکھا آسمان کی طرف لالٹین ہے, اس کے اندر سے روشنی آ رہی ہے. کرتے 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 آسمان کے اندر غائب ہو گئے. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے, یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں. میرے بھائی کہانیاں سنانے کی میری عادت نہیں, جب تک کوئی حدیث صحیح نہ ہو میں اس کی یہاں نہیں سناتا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری روشنیاں, یہ ساری کامیابیاں کس چیز سے ہیں؟ یہ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے جو ہم نے الماریوں میں رکھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو بڑی بڑی بکسہ بنا کے سونے کی, جس طرح سونے کی حفاظت ہوتی ہے, ان کی حفاظت کریں, اور باہر ہم کیمرے لگائیں کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے, اور پھر ٹائم پہ اپنے اوپر کیمرہ لگائیں. میں اس کی طرف جاتا بھی ہوں, میں اس کو اٹھاتا بھی ہوں, اس کو میں پڑھتا بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. یہ اس قسم کے سونے ہیں میرے بھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بندہ آتا ہے ابی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے لگا اے اللہ کے رسول,
آج رات تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا، عجیب کہانی میں نے دیکھی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ پورا ماجرا سنایا، ایسے ایسے میں نے واقعہ سنا ہے، ایک چھتری اوپر، اور پھر جب میں نے دیکھا اوپر کو لاٹین کی طرح روشنی چمکتی ہوئے آسمان کی طرف غائب، اور پھر بچے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا آپ پڑھتے جاتے نا، او بھائی اقرا اقرا القرآن، اقرا القرآن، پڑھ لے، آئندہ ایسے ہو تو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھ لیتے۔ یہ فرشتے تھے آپ کے دل میں سکون ڈالنے کے لیے، آپ کے قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ صبح تک پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگوں کے سامنے یہ فرشتے چھپ نہ سکتے، سب کو نظر آ جاتے۔ یہ ہے میرے بھائی قرآن کی عظمت۔ آپ قرآن کو چاہتے ہو کہ یہ آپ کے دل کے زینت بنے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا، اے اللہ دل کی روشنی بنا دے، اے اللہ دل کی روشنی بنا دے، قرآن کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ تو یہ ذریعہ نجات کب یہ قرآن بنتا ہے؟ تب انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کو کم از کم کچھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سینے سے لگانے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو اس کا حافظ بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خطبہ ثانیہ کے آغاز سے پہلے یہ ہمارے قاری صاحب، قاری عبدالرقیب صاحب ہے، ان کی ایک مسجد بن رہی ہے عبدآباد کی سائڈ پہ، اور کچھ کام ہوا ہے اور کافی خرچہ بھی باقی ہے۔ آپ کے اس گیٹ میں یہ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ قاری عبدالرقیب صاحب مرکزی مسجد کے اندر قاری بھی ہیں، بچوں کو پڑھا رہے، مدرسے کا محتمم بھی ہے، وہاں کے جو بچوں کے سیٹ اپ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے۔ میرا بیٹا آپ جانتے ہو اسد الرحمن، آپ کے پاس یہاں بھی قرآن بھی سناتا رہا ہو، کبھی آ کے نماز بھی پڑھاتا ہے، یہ ان کے استاذ بھی ہے۔ ان کے پاس مکمل اول سے آخر اس نے پڑھی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے آگے کامیابیاں دی ہے۔ اسی قسم کے وہ ایک بچے کی مثال دے رہا ہوں، بہت سارے بچے ان سے قاری بنے، شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر بھی ان کی شاگرد ہیں۔ میرے بھائی آپ جاتے ہوئے ان کو ضرور یاد رکھے گا، وہاں پہ یہ اور بھائی مل کے اپنی مسجد بنا رہے ہیں، اور مدرسے کا بھی ان کا انتظام بنا رہے ہیں۔ اللہ کامیابیاں دے ان کو۔ ایک یہ دوسرا شکایت مجھے یہ آ رہی ہے کہ بھائی آتے ہیں مسجد کا خیال نہیں رکھتے، سامنے بکس میں بھی آپ اپنا حصہ وہاں پہ ضرور سارے بھائی ڈالتے جائیں۔ رمضان ہے، قاری صاحب سنا رہے ہیں، بجلی کا خرچے، یہ سارے یہاں پہ ہمارے بزرگوں کے نہ ہونے کے اگر نہ ہوتے تو بہت زیادہ دقت ہوتی، بزرگوں کے تعاون کے ساتھ ساتھ، لیکن ہمارا اپنا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس میں حصہ ڈالتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو دیا خصوصاً رمضان کے اندر اللہ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله۔